بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، وہ فیصلہ جس کا ہر کسی کو انتظار تھا، ناظرین وہ فیصلہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کو انتظار تھا، ناظرین وہ فیصلہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما کو انتظار تھا، ناظرین وہ فیصلہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی پارٹیوں کو انتظار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان پاکستان سے مٹ جائے گا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا یہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے۔ اگر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، ٹی وی شو میں بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے نام پر پابندی، عمران خان پر پابندی لگا دی تو کیا ہوا؟ آج کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اس فیصلے کے بعد ان لوگوں کا چہرہ دیکھنے قابل تھا، منہ چھپاتے چھپاتے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ گئے۔ یہ اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پاپولر ہے۔ عمران خان کی جیت، آج کی جیت ایک تاریخی جیت ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا مخصوص نشستوں کی حوالے سے، تو وہ نشستیں، وہ سیٹ جو پاکستان پہ مسلط کیے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پارٹیوں میں آپس میں بانٹ لیے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم نے ہار نہیں مانی اور جدوجہد جاری رکھی پارٹی کے لیے، عمران خان کے لیے، پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ ارے بابا، نہیں دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں، یہ سیٹ نہیں دیں گے۔ وقت آیا، فیصلہ ہوا، سیٹ مل گئے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ان سیٹوں کے ذریعے اسمبلی کے فلور پر پہنچے تھے، انہیں وزارت دی گئی تھی، وہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ایک محترمہ تو ایسی بھی تھی کہ جس نے کل آفس جوائن کیا اور آج اس کو نوٹیفیکیشن بھی گیا ہوگا۔ ایک محترمہ تو ایسی بھی تھی کہ اس نے 4 دن پہلے آفس جوائن کیا اپنے وزارت کا، لیکن اسے آج چھٹی ہو گئی۔ ایک دوسری سب سے بڑی بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اسمبلی میں 2 شخص تو ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک شخص موجود رہا، باتیں کرتا رہا، اپوزیشن اس کو جواب دیتی رہی، لیکن اس شخص کے مد مقابل اس اسمبلی میں نہیں تھا۔ جناب خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ آصف کی مد مقابل ریحانہ ڈار صاحبہ، جو کہ جیتی ہوئی نشست پر خواجہ آصف قابض ہو گئے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی جا رہی ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہ جو دعوے کرتے تھے کہ ہم دگنی اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سوچ اور ان کے فکر پر پانی پھیر دیا، ان کے خواہشات کو چکنا چور کر دیا آج کے اس فیصلے نے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف ایک نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، یا جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا؟ یہ مل کر بات کریں گے مختلف پارٹیاں، اور کچھ روز میں اب جو کہ پارٹی کا نام بحال ہو گیا، پارٹی بحال ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کو اپنا نام دیا گیا، تو اس کے بعد عمران خان بھی رہا ہوں گے۔ لیکن یہاں پر آج کی سب سے بڑی خبر جو آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، وہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کے لیے آئی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا بیان جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب کہتے ہیں اور سنا ہے، دیکھا گیا ہے کہ اس جیت کی، اس فیصلے کی چرچے انڈیا نیوز کر رہے ہیں۔ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن رہے ہیں،
ایک دوسری بار پاکستان کے ایک بڑے شخص کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان نے ایک گیم چلائی ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ عمران خان اگر گیم چلاتا تو الیکشن سے پہلے چلا سکتا تھا۔ اس بات کے چرچے انڈیا کے نیوز چینل پر ہو رہے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ عمران خان اگر کسی کے ساتھ بیٹھتا تو الیکشن سے پہلے بیٹھ جاتا۔ عمران خان جو کر رہا ہے وہ قوم کے لیے کر رہا ہے۔ عمران خان جو کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کی اسمبلی سے چھٹی ہو گئی جو کہ اسمبلی کے قابل نہیں تھے، جو اسمبلی کے قابل تھے نہیں، ان کو اسمبلی میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اب جبکہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، تو لوگ بھی بنتا جائے گا، آپ لوگ دیکھتے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے، التجا ہے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ٹک ٹاک اور فیس بک اکاؤنٹ کو فالو ضرور کریں۔ آپ کا یہ فالو، آپ کا یہ سبسکرائب میرا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔